رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگ اللہ پر توکل بھروسہ کرو جیسے کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں اسی طرح رزق ملے گا جیسے کہ پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح کو بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں افضل ترین جمعہ کا دن ہے، لہٰذا تم مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ یہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو بستر پر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتہ مقرر فرما دیتے ہیں جو صبح تک شیطان کو اس شخص کے قریب نہیں آنے دیتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور غم میں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک کہ عاجز ہونا اور ہوشیار ہونا بھی تقدیر میں ہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ماں باپ کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے بڑی سخاوت اچھے اخلاق ہیں۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت، لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی اور لوگوں میں سے سب سے زیادہ بہادر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوسرے لوگوں کی بات سننے کے لیے کان لگائے جبکہ وہ اسے سنانا پسند نہیں کرتے یا اس سے دور بھاگتے ہیں تو قیامت کے دن ایسے شخص کے کانوں میں شیشہ پنگھلا کر ڈالا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں اس طرح ہو جاؤ جیسے تم مسافر یا راستہ چلنے والے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت والے دن یہ اپنے پڑھنے والے کا سفارشی بن کر آئیں گے۔